بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم اسلام کی ایمان کی باتیں کرتے نہ تھکیں اور ہر دفعہ ان باتوں کے بعد ہمارا ایمان پہلے سے بہت بڑھ جائے، آمین۔ انسانوں کی بے غرض خدمت کرنا، یہی انسانیت کی معراج ہے۔ اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا ہے تو یقیناً دنیا کا تم نے سب سے بڑا فن سیکھ لیا ہے۔ صلہ رحمی میں سب سے پہلے آپ کی والدہ، پھر آپ کی والدہ، پھر اس کے بعد آپ کا والد اور پھر دوسرے قریبی حقدار ہیں۔ اپنی روزی پاکیزہ اور حلال رکھو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ ہمیشہ کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین اعمال ہیں، اگرچہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ جہاں صرف جہالت ہی خوش رکھ سکتی ہو، وہاں عقل مند ہونا بیوقوفی ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے۔ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنے سے احساس کمتری کا احساس ہوتا ہے، جبکہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے سے انسان اپنے رب تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ زندگی کی مصیبتیں ہلکی کرنا چاہتے ہو تو گناہوں سے بچو۔ دل کا سکون چاہتے ہو تو حسد سے بچو۔ جو دوست کے دکھ کو دیکھ کر دکھی نہیں ہوتے، ان پہ بڑی آفتیں آتی ہیں۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ خدا سے بہت قریب ہے جو خوش خلق ہے اور دوسروں کا بوجھ اٹھانے والا ہے۔ خلیل جبران کا قول ہے، جب کوئی شخص قتل کرتا ہے تو قاتل کہلاتا ہے، اور جب جج اسے موت کی سزا کا حکم سناتا ہے تو منصف کہلاتا ہے۔ ہر برا وقت چند دنوں کا مہمان ہوتا ہے، دنیا میں غم اور خوشی کو دوام نہیں۔ جو علم کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے، علم اس کے قلب میں جگہ نہیں پاتا۔ علم ایک ایسا پودا ہے جسے دل اور دماغ کی سرزمین میں لگانے سے عقل کے پھل اگتے ہیں۔ کسی کے آنسوؤں کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے دامن میں جذب کر لو، یہی انسانیت کی معراج ہے۔ کسی برائی کو معمولی سمجھ کر اختیار نہ کرو، ممکن ہے اس سے خدا روٹھ جائے۔ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے سے بڑی بڑی محبتیں جنم لیتی ہیں۔ جہاں قدر نہیں وہاں جانا نہیں، جو سنتا نہیں اسے سمجھانا نہیں، جو نظروں سے گر جائے اسے اٹھانا نہیں، اور زندگی میں تکلیفیں آئیں تو کبھی گھبرانا نہیں۔ اگر دوست موسم کی طرح بدل جائے تو اسے دوست بنانا نہیں۔ کبھی کبھی خزاں درختوں پر ہی نہیں، ہمارے اپنے وجود پر بھی اترتی ہے، مگر اس خزاں کا ہمارے سوا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ مضبوط رہیے، مثبت رہیے، اپنے حاسدین کو اسی غم میں مبتلا رہنے دیں کہ آپ ابھی تک مسکرا رہے ہیں۔ پانی جب تک رواں رہتا ہے صاف رہتا ہے، اور جب رک جاتا ہے تو گدلا اور کیچڑ جیسا ہو جاتا ہے۔ کم کھانا صحت، کم بولنا حکمت اور کم سونا عبادت میں شامل ہے۔ ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے، یہ آنکھ رونے کی شدت سے لال تھوڑی ہے۔ بس اپنے واسطے ہی فکر مند ہیں سب لوگ یہاں، کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے۔ پروں کو کاٹ دیا ہے اڑان سے پہلے، یہ شوق ہجر ہے، شوق وصال تھوڑی ہے۔ مزہ تو جب ہے کہ ہار کے بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے۔ لگانی پڑتی ہے ڈبکی، ابھرنے سے پہلے غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ معرفت الہی کے باوجود جو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ خدا سے نزدیک کرتی ہیں، وہ نماز، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، حسد نہ کرنا، خود پسندی سے پرہیز کرنا
فخر و غرور سے اجتناب کرنا۔ کچھ اداسیاں اتنی ذاتی ہوتی ہیں کہ ہم چاہ کر بھی کسی کو اس میں شریک نہیں کر سکتے۔ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا احساس زندہ ہو تو کندھوں پر رکھے غموں کے پہاڑ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت کا احساس ہر بوجھ کو کم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اے پروردگار، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں۔ آمین۔ نکال کر اپنے جسم سے جان دے دیتا ہے۔ بڑا مضبوط ہوتا ہے وہ باپ جو تمہیں اپنی بیٹی دے دیتا ہے۔ یا اللہ، میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، اور ہم سب کو اپنا شکر گزار اور عبادت کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ سکون محلوں اور جھونپڑیوں میں رہنے والوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے دلوں میں بستا ہے جو اللہ کے ذکر اور اس کی محبت کی عطا سے آباد ہوتے ہیں۔ لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، پر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ سانپوں کے ڈر سے بستی نہیں چھوڑ دینی چاہیے، بلکہ سانپوں کا سر کچلنے کا فن سیکھ کر اسی بستی میں رہنا سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ تعالی ہمیں لوگوں میں آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک بیٹی کے لیے بہت فخر کی بات ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے کہ یہ تو بالکل اپنے باپ پہ گئی ہے۔ نعمتیں اس شخص کے پاس رہتی ہیں جو میانہ روی اور قناعت کو اپناتا ہے، اور جو شخص بیجا مصرف اور اسراف کرتا ہے تو اس سے نعمتیں دور ہو جاتی ہیں۔ انسان دو ہی چیزیں کمانے کے لیے ساری مشقت کر رہا ہے، عزت اور رزق۔ جب دونوں کا وعدہ خدا نے کر رکھا ہے جس پر صرف وہی قادر ہے تو پریشانی کس بات کی؟ جب تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور برائی کر کے پچھتاوا ہو تو مومن ہے۔ جب بھی کھانا کھاؤ تھوڑی سی روٹی بچا کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال دیا کریں۔ جب وہ کھائیں گی تو یقین مانیے آپ کا من آنگن بھی چڑیوں کی چہکار سے چہک اٹھے گا۔ بھوک بہت وزنی ہوتی ہے، اس کے نیچے علم، حکمت، عقل، فکر، دانائی، دانش سب دب کر مر جاتے ہیں۔ کسی دوسرے کی جانب انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لو کہ باقی 4 انگلیوں کا رخ آپ کی اپنی جانب ہے۔ صدقہ تمہیں 1000 آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور امتحان کے کٹھن مراحل سے نجات دلاتا ہے۔ مسکراہٹ بھی بہترین صدقہ ہے۔ بچوں کے بغیر گھر کا آنگن سونا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہر بے اولاد جوڑے کو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ آتا ہے۔ دھند عقل پر پڑی ہو تو کتابوں کی اینک بھی کام نہیں آتی۔ غور و فکر کا کپڑا مارنا پڑتا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر انسان صرف وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ یہ خوابوں سرابوں کی زندگی اکثر آنکھیں ویران کر دیتی ہے۔ سمندر بہت بڑا ہے، لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں لامحدود ہیں، لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ جیسا اپنے لیے سوچتے ہو ویسا دوسروں کے لیے بھی سوچنا شروع کر دو، پھر دیکھو آپ کے دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ آپ کا دل بہت قیمتی ہے،
کوشش کریں اس میں وہی رہیں جو اس میں رہنے کے قابل ہیں۔ جب اپنوں کے ساتھ بیٹھیں تو پھر فون کو نہیں بلکہ اپنوں کو وقت اور توجہ دیا کریں، کیونکہ فون آپ کے پاس رہ جائے گا، لیکن انسان چلا گیا تو وہ واپس نہیں آئے گا، پھر تصویروں میں ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، یا وہ تمہیں تھام لے گا یا اڑنا سکھا دے گا۔ پرہیزگار شخص کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور آنکھوں میں حیا ہوتی ہے۔ کاغذ کی کشتی تھی، پانی کا کنارہ تھا، کھیلنے کی مستی تھی، دل یہ آوارہ تھا، کہاں آگے اس سمجھداری کی دلدل میں، وہ نادان بچپن بھی کتنا پیارا تھا۔ کچھ چیزیں اگر واقعی تمہاری قسمت میں ہیں تو وہ بے شک لمحوں میں نہیں بلکہ صدیوں بعد بھی تمہارے حصے میں ضرور آئیں گی، اور وہ جب آئیں گی تو تم حیران رہ جاؤ گے۔ سورہ یوسف اس کی بہترین مثال ہے۔ دوسروں سے متعلق اپنی زبانوں کو سی ڈالو، کیونکہ بدگمانیاں بالکل پھٹے کپڑے کی طرح ہیں، جتنا بھی سی لو کپڑا پھر بھی پھٹا ہی رہے گا۔ صبر ایک ایسی چابی ہے جو بہت سی مشکلات کے حل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جس شخص کو دین کی نعمت مل جاتی ہے اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ ہماری زندگیوں میں کچھ لوگ جگنو کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ جلتے ہی رہتے ہیں۔